نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ قسط میں آپ نے حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے مثالی دور کا تذکرہ سماعت فرمایا۔ امام مہدی علیہ السلام کی سیرت کے واقعات، آپ کے عدل و انصاف اور آپ کی سخاوت کا بیان آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور مستند روایات کی روشنی میں سماعت فرما چکے۔ آج کی قسط میں ہم حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آپ علیہ السلام کے جسمانی خد و خال اور صورت مبارکہ کیسی ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی کی ناک باریک اور اونچی ہوگی اور پیشانی پر بال نہیں ہوں گے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 4085 اور اس کا نمبر ہے 4285۔ اسی طرح حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی زبان میں کچھ ثقل ہوگا، جب بات کریں گے اور اس میں تھوڑی دشواری محسوس کریں گے تو اس میں کچھ دشواری جب محسوس کریں گے تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی پر ماریں گے۔ ان کا نام میرے نام کے مطابق اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو الحاوی جلد دوم میں رقم کیا گیا اور اس کا نمبر ہے 73۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا موسوی رنگ بھی ہوگا، جیسا کہ گزشتہ قسط میں بندہ ناچیز نے عرض کیا کہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو آپ فرزند اہل بیت تو ہوں گے ہی، اور اسی طرح فرزند رسول تو آپ بلا شبہ ہیں اور ہوں گے، اور امت کے 12ویں امام بھی ہوں گے، لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء اکرام و مرسلین کا خصوصی فیض اور رنگ بھی نصیب ہوگا، کیونکہ آپ کو سارے عالم پر حکومت نصیب ہوگی اور روئے زمین پر آپ کی خلافت قائم ہوگی۔ چنانچہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رنگ موسوی بھی ہوگا، اور یہ کس قدر حیرانگی کی بات ہے کہ آپ مسلمانوں کے تو خلیفہ ہوں گے، مگر گزشتہ اقساط میں آپ یہ سماعت فرما چکے کہ جب تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا اور تورات کے قدیم نسخے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ جب آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ ان کو بعض روایات کے مطابق انطاکیہ کے پہاڑوں سے اور غاروں سے برآمد کریں گے، تو تورات کے ان قدیم نسخوں کو اور تابوت سکینہ کو دیکھ کر بہت سے یہودی بھی اسلام قبول کر لیں گے اور آپ یہودیوں میں تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو اس لحاظ سے امام مہدی علیہ السلام کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں بھی دیکھا جائے گا اور زبان میں اسی لحاظ سے تھوڑا سا شکل یا لکنت کا معاملہ ہوگا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن حارث علیہ رحمت سے روایت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 برس کے ہوں گے اور ایسے دکھائی دیں گے جیسے بنی اسرائیل کے کوئی شخص ہوں۔ اس روایت کو الحاوی جلد دوم میں رقم کیا گیا اور اس کا نمبر ہے 66، اور کتاب الفتن میں جو نعیم بن حماد کی رقم کی ہوئی کتاب ہے اس میں اس روایت کا نمبر 1008 ہے۔ اس روایت سے اسی بات کی اثر نو تصدیق ہوتی ہے اور مزید ایک دلیل ملتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو کہ سید ہوں گے، بلکہ سید السادات ہوں گے اور 12ویں امام ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہوں گے، حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام کی لڑی میں سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے۔ تو ان ساری حقیقتوں کے باوجود ظاہری طور پر آپ کی مشابہت بنی اسرائیل سے بھی ہوگی۔ یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی ہی خاص بات ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو حکومت ہے اور سلطنت جو ہے اور خلافت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہ ہوگی، بلکہ روئے زمین کی تمام قوموں کے لیے اور خاص طور پر عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے بھی آپ کی حکومت قائم ہوگی، اور ان کی اکثریت آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرے گی، اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے، اور دجال اور اس کے پیروکاروں کے علاوہ یہودیوں کی اکثریت بھی مسلمان ہو جائے گی۔ تو اس لیے امام مہدی علیہ السلام کو جو ظاہری شباہت ہے وہ بنی اسرائیل والی بھی عطا کی جائے گی۔ اور ایک اور بڑی لطیف بات اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کو اپنا پایہ تخت بنائیں گے، تو بیت المقدس کا جو یہ پاک شہر ہے، یہ ارض مقدس کسی دور میں حضرت سلیمان علی نبی شینا علیہ الصلاۃ والسلام کا پایہ تخت تھا، اور یہیں سے آپ نے روئے زمین پر ایسی بے مثال حکومت کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی خصوصی فیض اور رنگ نصیب ہوگا، اور اس امت میں یعنی امت مسلمہ میں سے آپ واحد خلیفہ ہوں گے کہ جن کے لیے زمین کے سارے خزانے حاضر کر دیے جائیں گے اور ان کے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، اور شرق سے غرب تک آپ کی حکومت قائم ہوگی۔ امت محمدیہ میں یہ سعادت اور یہ توفیق صرف آپ کو نصیب ہوگی، اور اس میں ایک اور حکمت یہ ہے کہ حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اس امت کو خون ریزی سے بچانے کی خاطر جو بے مثال قربانی اور ایثار پیش کیا تھا، اس وجہ سے بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام پر یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو اس ایثار کی وجہ سے نوازا جائے گا، اور ایسی بے مثال حکومت ملے گی کہ شرق سے غرب تک ساری روئے زمین پر آپ کی حکومت ہوگی، اور دنیا کے تمام خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ بارشیں بکثرت ہوں گی، آپ گزشتہ اقساط میں سماعت فرما چکے، اور زمین خوب پیداوار اگائے گی۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام سے
یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کی ولادت مدینہ المنورہ میں ہوگی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا۔ ان کی ہجرت گاہ بیت المقدس ہوگی۔ داڑھی گھنی ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، سامنے کے دانت روشن ہوں گے، ان کے چہرے پر تل ہوگا، ناک باریک اور اونچی ہوگی، پیشانی بالوں سے خالی ہوگی، اور ان کے مونڈے پر، کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی خاص علامت ہوگی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا لے کر نکلیں گے۔ یہ جھنڈا روئیں دار سیاہ رنگ اور چکور کمبل کا ہوگا۔ اس کا ایک گوشہ ایسا ہوگا جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اطہر کے بعد سے کبھی نہیں کھولا گیا، اور یہ خروج مہدی سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیجیں گے۔ یہ فرشتے مہدی کے مخالفین کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر تلواریں ماریں گے۔ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت وہ 30 اور 40 کے درمیان ہوں گے۔ الحاوی میں اس روایت کا نمبر 73 ہے اور یہ جلد دوم ہے۔ اسی طرح حضور مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ مہدی جوان سال اور خاندان قریش سے ہوں گے، رنگ گندمی ہوگا اور جسم پر گوشت کم ہوگا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1015 ہے۔ اسی طرح سکر بن رستم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ابرو لمبے اور باریک ہوں گے، چہرہ روشن ہوگا، آنکھیں چوڑی اور بڑی ہوں گی۔ وہ حجاز سے آئیں گے، یہاں تک کہ دمشق کے منبر پر بیٹھ جائیں گے، اور وہ جوان سال ہوں گے۔ یہ بھی الحاوی جلد دوم میں موجود ہے اور اس کا نمبر بھی 73 ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی صورت مبارک اور حلیہ مبارک آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے جو باتیں واضح ہوئیں وہ یہ ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی عرب و عجم کا حسین اور بہترین امتزاج ہوں گے۔ نسلاً اور اصلاً تو آپ عرب ہی ہوں گے اور سید السادات ہوں گے، 12ویں امام ہوں گے، حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے، مگر آپ کے خد و خال میں عجمیت بھی نظر آئے گی اور بنی اسرائیل سے مشابہت بھی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ بیان کی جا چکی کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی منفرد خلافت اور حکومت نصیب فرمانی ہے کہ جس کی مثل اس امت میں کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے بلا شبہ کہ امام مہدی علیہ السلام نہ صرف امام الانبیاء اور فخر انبیاء اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، آپ کے جانشین اور وارث ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے فرزند ہوں گے، ان کے بھی جانشین اور وارث ہوں گے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کرام
و مرسلین علیہم السلام اجمعین کے بھی خصوصی وارث اور جانشین ہوں گے، اور آپ کی حکومت میں اور آپ کے دور اقتدار میں کم از کم الہامی مذاہب کو ماننے والے یہ سب آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، سوائے دجال اور اس کے جو 70,000 پیروکار یہودی ہوں گے، ان کے علاوہ۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی جو باطنی خصوصیات ہیں وہ بھی، اور جو ظاہری آپ کا حلیہ مبارک ہے وہ بھی، مشرق اور مغرب کا، عرب اور عجم کا بہترین اور حسین ترین امتزاج ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرمائے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے یہ جو واقعات ہم سماعت فرما رہے ہیں یا جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس تذکرہ کی بدولت اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے قدموں میں رکھے۔ سامعین محترم، ظہور مہدی کی شدید خواہش اس امت کے درد اور فکر رکھنے والے احباب بہت ہی زیادہ رکھتے ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی یہ خواہش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ آج کل کے معروضی حالات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور ان کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلاتے ہیں جیسے کہ دسترخوان پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں آپ نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے کافر ایک دوسرے کو اس طرح سے بلائیں گے جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہو۔ اس پر صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنی تعداد کم ہوگی کہ کافر ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تعداد اس وقت کم نہیں ہوگی، لیکن تم سمندر کے اوپر تیرنے والی اس جھاگ یا خس و خاشاک کی طرح بے وقت اور بے حیثیت ہو جاؤ گے جو پانی کے اوپر اوپر تیرتی ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس بے وقتی کی کیا وجہ ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون سی بیماری ہے؟ تو اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ سامعین محترم، ہم آج جس دور میں زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ امت مسلمہ پر بالکل صادق آتی ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثر حکومتیں اور مسلم امہ کی یہ جو مختلف ممالک میں افواج ہیں، یہ سب آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے باوجود جو علم جہاد بلند نہیں کر رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا سے شدید محبت کرتے ہیں اور موت سے ہمیں شدید نفرت ہے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو ایک درد رکھنے والا مسلمان جو فرض کریں یمن میں بیٹھا ہے یا پاکستان میں بیٹھا ہے یا افغانستان یا کسی وسطی ایشیائی ریاست میں بیٹھا ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا،
جو حکومتوں کے سامنے بے بس ہے، جو دیکھتا ہے کہ ہماری افواج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہیں اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی، تو پھر ایسے وقت میں اس کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہو۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اسکالرس کو لگتا ہے کہ شاید امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے میں بس تھوڑی ہی دیر باقی ہے۔ تو انسانوں کے، جیسا کہ میں نے اکثر ایک ساتھ میں عرض کیا، اپنے اوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ انسانوں کی اکثریت جلد سے جلد کوئی بھی چیز یا کام کی تمنا کرتی ہے، جبکہ اللہ کے نظام میں سورج رفتہ رفتہ طلوع ہوتا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ بلندی پہ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ نصف النہار تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے غروب کی ٹائمنگ ہے۔ اسی طرح جب کوئی پودا نکلتا ہے تو وہ بھی ایک اس کا قانون قدرت ہے اور ایک طریقہ کار ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ فوراً ہی کسی پودے کو پھل یا پھول لگ جائیں۔ تو ملت اسلامیہ کو مل جل کر ہم سب لوگوں نے، اکثریت کی اگر میں بات کروں تو اس گلشن کو اجاڑنے میں اکثریت مسلمانوں ہی کی ہے، اور ہم سب نے مل کر ہی اس گلشن کو اجاڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اور نظام ہے، اس نظام کے تحت ہی چیزوں میں آہستہ آہستہ پھر تبدیلی آتی ہے۔ اور یہ جو معجزے اور جن کرامات کی ہم خواہش رکھتے ہیں، یہ ہر موقع پر ظاہر نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھی ان کا ظہور ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اطہر کے بعد آل رسول سے بے وفائی کی ہے، انہوں نے آل رسول سے غداری کی ہے، اور ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اطہر کے صرف 50 سال بعد واقعہ کربلا جیسا سانحہ رونما ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، واقعہ کربلا میں کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی رومی، کوئی آتش پرست، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو تو شریک نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کے ذمہ دار تو ہمیں وہی لوگ نظر آتے ہیں جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے اور جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہتے تھے۔ تو اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوری بعد جو آل رسول سے بے وفائی کی ہے، اور پھر ایک بار نہیں بار بار بے وفائی کی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب اس امت کو اتنی آسانی کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام مل جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ فقیر بارہا یہ عرض کر چکا، کتابوں میں لکھ چکا کہ اس امت کی اب کافروں کے ہاتھوں، یہودیوں کے ہاتھوں، مشرکین کے ہاتھوں دھلائی ہوگی، اور ان کو کبھی چنگیز خان کے روپ میں، کبھی ہلاکو خان کے روپ میں، کبھی امریکہ کی صورت میں، کبھی مشرکوں کی صورت میں، کبھی یہودیوں کی صورت میں، کبھی الائیڈ فورسز کی صورت میں، اس امت کو بار بار وہ بھولا ہوا سبق یاد کروایا جائے گا کہ جب تم نے اپنے ہی محسنوں سے غداری اور بے وفائی کی تھی، تو دراصل تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بے وفائی کی تھی، تم نے حضور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی، جو داماد رسول تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور دوسرے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔
تم نے نواسہ رسول راکب دوش پیغمبر کو کربلا میں شہید کیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے اکثر آئمہ اہل بیت کو زہر دے کر شہید کیا، تم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، تم نے حضرت زید بن علی علیہ السلام کو زہر دیا، تم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھا، ان کو زہر دی، تم نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دی، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ جب کافر تمہیں مار رہے ہیں، جب یہودی تمہیں مار رہے ہیں، جب امریکہ اور اس سے پہلے الائیڈ فورسز تمہیں مار رہی تھیں، تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ 12ویں امام جلد سے جلد آ جائیں۔ پہلے تمہیں یہ سبق بار بار پڑھایا جائے گا کہ خلافت اور امامت صرف اور صرف آل رسول کا حق ہے۔ اب دیکھیے اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اہل ایران نے جب سے اس حق کو تسلیم کیا اور جب سے یہ بات سمجھی ہے، آپ دیکھیے کس طرح سے اہل ایران کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عزت نصیب فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امام خمینی جن کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی اور رضا شاہ پہلوی کو اس ملک سے نکالا اور پھر امریکن نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا، وہ امام خمینی کون تھے؟ سامعین محترم، وہ سید تھے، اور 1000 سال قبل ان کا خاندان عرب کے علاقوں سے پہلے کشمیر گیا اور وہاں سے یہ پھر خاندان ایران گیا تھا۔ تو اہل ایران نے جیسے ہی سید کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناموری، سرداری اور عزت کے ٹریک پر کھڑا کر دیا۔ آج بھی ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں کون ہیں؟ سید علی خامنائی، یہ بھی سید ہیں۔ تو ایران نے جیسے ہی اس حق کو تسلیم کیا اور دل سے یہ مانا کہ خلافت یا امارت صرف آل رسول ہی کا حق ہے، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اب اللہ ان کو عزت دے رہا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی طاقت فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور شیعہ اور سنی ازم سے اوپر جا کر سوچ رہی ہے، آپ دیکھیے حماس کا تعلق شیعہ حضرات سے نہیں ہے، یہ سنی ہے، یہ سنیوں کی تنظیم ہے، اخوان المسلمین کا سمجھ لیں ایک بازو ہے، لیکن دیکھیے کہ ایران سب سے بڑھ کر ان کی حمایت کر رہا ہے۔ تو یہ سادات کو ان کا حق دینے کی برکت ہے بندہ ناچیز کی دانست کے مطابق۔ یہ امام خمینی جو سید تھے، ان کی بات ماننے اور ان کی قیادت میں اسلامی انقلاب برپا کرنے، اور پھر سید علی خامنائی جیسے سادات کو اپنا پیشوا اور اپنا سردار ماننے کی برکت ہے کہ آج ایران عالم اسلام میں نہ صرف بلکہ ساری دنیا میں عزت کما رہا ہے۔ اور اس وقت اگر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کوئی طاقت کھڑی ہے تو وہ ایران ہے۔ اس وقت اگر حماس کے علاوہ یہودیوں کے خلاف کوئی طاقت برسر پیکار ہے تو وہ ایران ہی کی کھڑی کی گئی حزب اللہ ہے۔ آپ دیکھیے کمال کہ امام خمینی مرحوم نے حزب اللہ کی بنیاد رکھی تھی، اور حزب اللہ کے جو چیف ہیں وہ بھی سید ہیں، سید حسن نصر اللہ۔ اب دیکھیے یہ وفا ہے ایران نے، اور اس سے ملحقہ لوگوں نے دل سے یہ تسلیم کیا کہ ہم صرف زبانی اہل بیت کے نعرے نہ لگائیں، بلکہ جو سادات کرام ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان کو اپنا سردار اور پیشوا بنائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے حزب اللہ سے اسرائیل بھی خوف زدہ ہے، اور امریکہ بھی خوف زدہ ہے، اور نیٹو ممالک بھی خوف زدہ ہیں، اور کس طرح سے حزب اللہ آگے بڑھ چڑھ کر یہودیوں کے خلاف حملے کر رہی ہے۔ اسی طرح ایران ہی کے حمایت یافتہ انصار اللہ، جنہیں حوثی باغی کہا جاتا ہے، وہ اتنی دور بیٹھے ہیں 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے، مگر ان کی جرأت کو سلام ہے، ان کے ایمان کو سلام ہے۔
قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں بہترین ایمان بھی یمن میں ملے گا اور بہترین حکمت بھی یمن میں ملے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یمن ایک چھوٹی سی طاقت ہے، اور اقوام عالم کے ظاہری حجم اور سائز کو اور ان کی طاقتوں کو دیکھا جائے تو یمن کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہ وہ اس کے باوجود جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، اور 2000 کلومیٹر کی دوری کے باوجود جو ان کے پاس میسر ہے اس کے ذریعے سے وہ اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ اسی طرح عراق میں جو ایران کی جو سپانسرڈ جہادی تنظیمیں ہیں وہی امریکہ کی بیسس پر حملے کر رہی ہیں۔ اسی طرح شام میں ایران ہی کی حمایت یافتہ جو مجاہد ہیں وہ امریکن بیسس پر حملہ کر رہے ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ بھی ان کی شام کے بارڈر پر جنگ چل رہی ہے۔ سامعین محترم، ان ساری باتوں سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 57 اسلامی ممالک میں سے صرف ایران کو یہ سمجھ آئی ہے کہ سید ہی خلافت کے حقدار ہیں۔ تو ابھی تو یہ 56 اسلامی ملکوں کو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانی ہے، اس لیے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تھوڑا وقت لگے گا۔ جب تک مار کھا کھا کر ان کو یہ نقطہ سمجھ میں نہ آیا اس وقت تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ لکھ لیں۔ ابھی صرف ایک ملک کو سمجھ میں آیا ہے، اور اس ملک کے زیر اثر جو ممالک ہیں ان کی جو مجاہد تنظیمیں ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ سید ہی خلافت کا حقدار ہوتا ہے، اور جو خلافت ہے وہ سادات کا حق ہے، اور سرداری سادات ہی کو جچتی ہے، اور اسی میں امت کی فلاح اور بھلائی ہے۔ تو ابھی باقی ملکوں کو تو سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی باقی ملکوں میں تو کہیں آل سعود قابض ہے، کہیں ہندوؤں کے مندر بنانے والے قابض ہیں، کہیں یورپ کے پٹھو اور غدار قابض ہیں، اور کہیں سرمایہ دار قابض ہیں، کہیں وڈیرے قابض ہیں، کہیں خائن قابض ہیں۔ تو امت کے جو اکثر ممالک ہیں ان کو تو ابھی اس نقطے کی سمجھ نہیں آئی۔ تو یاد رکھ لیں امام مہدی علیہ السلام تو سید ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، تو اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ابھی نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی یہ واضح اور مترشح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب یہ پوری امت امام مہدی علیہ السلام کو پکار رہی ہوگی۔ ابھی تو آل سعود اپنی بقا کے چکر میں ہے، ابھی تو انہیں اپنی حکومت عزیز ہے۔ اسی طرح جو UAE کے لوگ ہیں یہ اپنی حکومت چاہتے ہیں، اسی طرح ہم سب جو اسلامی ممالک کے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو خائن ہیں، جو منافق لوگ ہیں، یہی اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام اس دور میں ظاہر نہیں ہوں گے، بلکہ حضور کی احادیث کے مطابق آپ کا دور وہ ہوگا جب ساری امت شدت سے آپ کو تلاش کر رہی ہوگی، ساری امت کوئی مسیحا ڈھونڈ رہی ہوگی، اور یہ نقطہ ان کو ایسے سمجھ میں نہیں آنا۔ یہ اللہ کا پھر اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جب کوئی قوم ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر پہلے اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ یہی کام بنی اسرائیل سے ہوتا آیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھیے فرعونوں کے ہاتھوں کس قدر ظلم اور کس قدر بربریت کا سامنا کیا، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو عطا کیے۔ تو یہی اس امت کا اس وقت عالم ہے۔ اس وقت ان کی غرض و غایت صرف اپنا اپنا اقتدار ہے، اور اسی وجہ سے دار پردہ بہت سے مسلمان ممالک ابھی بھی یہودیوں کے اور امریکہ کے حلیف ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس طرح کے دور میں اور زمانے میں نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہوگا جب یہ ساری امت غیروں کو چھوڑ کر کسی مسیحا کی منتظر ہوگی اور متلاشی ہوگی اور ڈھونڈ رہی ہوگی کہ ہمیں آل رسول
اس عذاب سے نجات دلائے۔ تو اس وقت آپ ظاہر ہوں گے۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کچھ مزید باتیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اگلی قسط میں عرض کی جائیں گی۔ والسلام۔